ماضی میں واقعہ آگے پڑھو، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ گورے کو مطمئن نہیں کر سکے، روزانہ وہ آتا، سبق پڑھتا، پھر یہ سوال دہراتا، یہ ممکن کیسے ہے، یہ ہو کیسے گیا ہے کہ بندہ 1 سیکنڈ میں 1600 میل دور جائے واپس آ جائے، یہ ممکن کیسے ہے؟ وہ اسے مطمئن نہیں کر سکے۔ کچھ 6 مہینے کا عرصہ گزرا تو ان کا یہاں لاہور میں اجتماع تھا رائے گنج میں۔ وہ امریکہ سے آئے تو گورے کو بھی ساتھ لے آئے تاکہ ہم جگہ جگہ تبلیغ پہ جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ہم نے گورا مسلمان کی ہے۔ میں نے کہا یہ کام تاجدار ہند نے نہیں کیا جو یہ لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا بغیر کسی تشہیر کے، بس وہ نگاہ کی تاثیر سے کلمہ پڑھا دیا۔ اچھا وہ گورا گیا، اتفاق سے دیکھے انہوں نے ہوٹل لیا ہے، جو کمرہ کرائے پہ لیا وہ داتا صاحب کے روزے کے بالکل قریب تھا، وہاں انہوں نے ہوٹل لے لیا۔ نماز فجر پڑھ کے وہ نکلے نا مارننگ واک کے لیے، تو گورے نے کیا دیکھا، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور دوڑتے ہوئے داتا صاحب کے مزار کے احاطے میں جاتے ہیں۔ اپنے استادوں سے کہتا ہے استاد جی یہ اندر کیا ہے، اندر کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو کھینچ کے اپنی طرف لے جا رہی ہے؟ یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اندر کون ہے جو درد کا درمان کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہے؟ ان کا خبردار اندر نہیں جانا، اندر گئے تو مشرک ہو جاؤ گے، اندر شرک کرتے ہیں، اندر نہیں جانا۔ روزانہ گورا سوال کرتا تجسس میں، وہ اسے ٹال دیتے۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے لے چلیں، میں نے 2 دن بعد واپس امریکہ جانا ہے تو میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا میں وہاں کیا کچھ دیکھ کر آیا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، تو تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ اس کے بعد انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے، میرے بات تسلی سے سنیں گے جو آپ نے سننا ہے۔ میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، اگر توجہ سے سمجھ لیں گے، بس میرے اور 20 منٹ اور ہے میرے پاس، اس میں میں نے گفتگو سمیٹ لی۔ وہ گورا کہتے ہیں اندر کیا چیز ہے جو انہیں کھینچ کے لے جاتی ہے؟ انہوں نے کہا اندر شرک کروایا جاتا ہے، اندر نہیں جانا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک دفعہ لے جائے، میں امریکہ جا کے بتاؤں گا میں لاہور میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اندر جاؤ، پر عقیدت کے ساتھ نہیں جانا، وزٹ کے طور پہ جانا ہے، ویسے وزٹ کر کے آ جانا۔ اس نے کہا جی چلو چلتے ہیں۔ داخل ہوئے، وہ بھٹو صاحب نے جو دروازہ لگوایا تھا نا سونے کا دروازہ، وہاں سے داخل ہوئے تو الٹے ہاتھ پہ 7 وضو کی ٹوٹیاں تھیں۔ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو منیر صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فیصلہ آباد میں چشتی سلسلہ کے بڑی معروف بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا چند ایک مولوی حضرات ہے، ساتھ ایک نو مسلم میں ملاقات ہوئی، بتایا جی یہ نو مسلم ہے، اسے ہم نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا ہے۔ صوفی صاحب نے کہا پھر تو تم لوگ میرے مہمان ہو، آؤ بیٹھو، تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ کیا کرواتا ہوں؟ آپ پریشان نہ ہو، دلیل آخر میں وہ دوں گا جو آپ اپنی آنکھوں سے جا کر لاہور میں دیکھ سکیں گے۔ کہا تم لوگوں کو ناشتہ کرواتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ناشتے کا سامان نظر نہیں آ رہا، ناشتہ کیسے کروائیں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ناشتہ بھی آ جاتے ہیں۔ گورا سامنے بیٹھ گیا، وہ جو علماء تھے ان کے وہ بیٹھ گئے، پھر گفتگو شروع ہوگی۔ سلطان صاحب نے پوچھا بتاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کچھ سیکھ ہے، بتاؤ پاکستان کیسا لگا ہے، یہ باتوں میں لگا لی۔ اچھا اچانک باتیں کرتے کرتے صوفی صاحب نے اس گورے کی پشت کی طرف ہاتھ کیا ہے، یہ اس کی کمر کی طرف ہاتھ کیا ہے، اور ہاتھ واپس لائے ہیں تو برتنوں سے سجی ہوئی ایک ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی ہے، جس میں چینک تھی، کپ تھے اور ناشتے کا کچھ سامان لگا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کے سامنے رکھ دی ہے، یوں کمر کی طرف ہاتھ کی ہے، یوں اٹھا کے سامنے رکھ دی ہے۔ جیسے ہی اس گورے کی نظر ان برتنوں پر پڑی، اپنی جگہ پر اچھل کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ سامان تو امریکہ میرے کچن میں پڑا ہوا تھا، یہ تو میرے گھر کا سامان ہے، یہ میرے کچن کے برتن ہیں، یہ تو امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں لاہور کون لے کے آیا ہے؟ صوفی صاحب مسکرائے، فرمایا 6 مہینے ہو گئے ہیں اپنے استادوں سے یہی پوچھ رہا ہے، آصف بن برخیہ چشمے صدر میں اتنا فاصلہ کیسے طے کرتے تھے؟ سنو وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، ہم دربار محمدی کے نوکر۔ فرمایا وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، 6 مہینوں سے اپنے استادوں سے سوال کر رہا ہے، آصف بن برخیہ 1 سیکنڈ میں 3200 میل کا سفر کیسے طے کر لیتے تھے؟ میں نے سوچا داتا کی نگری میں پھر رہا ہے، اس کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ دربار سلیمانی کا نوکر تھا، ہم دربار محمدی کے نوکر۔ اور آگے تو فرمایا وہ سننے والے اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں۔ سوری صاحب نے فرمایا اتنی عقل تو اللہ نے تمہیں بھی دی ہے، تمہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اندر نہ آنا، اندر شرک کروایا جاتا ہے، اندر آؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ فرمایا اتنی عقل تو اللہ نے تمہیں بھی دی ہے،
अगर दरवाजे पर बैठे हुए जारोब कश की ये शान है तो जो गुंबद में लेटे उसकी शान का आलम क्या हो। जो दरवाजे पर फकीर बन के बैठा हुआ है, जो दरवाजे पर गुलाम बन के बैठा हुआ है, अगर उसकी ये शान है तो जो सब्ज़ गुंबद में लाहौर का ताजदार लेटा हुआ है, वो जो खाक नशीन बज़्म औलिया फिल हिंद है, वो जो पंजाब के वलियों का ताजदार है, जो लाहौर में डेरा लगा कर बैठा हुआ है, जिसके बारे में शहंशाह अजमेर ने फरमाया था, आप फरमाते हैं खाक इस नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, जो बड़े बड़े कामिलों के रहनुमा बने हैं उनकी शान का आलम क्या होगा। अगर दरवाजे पर बैठा हुआ इतनी ताकत और शान रखता है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठने वालों की ये शान है तो जो दरबार मोहम्मदी के फैज़ याफ्ता है उनकी शान का आलम क्या होगा। ताजदार बगदाद हुज़ूर गौसे समदानी शहबाज़ लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ नजीबुत तरफ़ैन सैयद हसनी हुसैनी फूल विलादत बासादत हुई। और याद रखें हुज़ूर शहंशाह बगदाद विलायत वहबी पर फाइज़ हैं। आप दुनिया में आके वली नहीं बने, वली बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए आपको मादरज़ाद वली कहा जाता है। दुनिया में आके वली नहीं बने कि बंदा इबादत करके वली बनते हैं, या अल्लाह कर्म करे तो वली बनते हैं। अल्लाह ने पैदाइश से पहले कर्म किया हुआ है और आपके आने का शोहरा तो आपकी विलादत से पहले ही चार मांगे आलम में फैल चुका था। दुनिया में जलवा गरी हुई, हुसूल इल्म हुआ। मैं बस दो तीन बातें आपके हवाले से अर्ज़ करूँगा, लेकिन ये जो बात करने लगा हूँ ये हमारी गर्दनों पर बोझ है, कर्ज है हमारी गर्दनों पर, इसलिए कि हम लोगों ने महाना 11वीं शरीफ के चावल तो खाए हैं, मदरसों में, खानकाहों पर, मस्जिदों में, घरों में, मार्केटों में, दुकानों पर हमने महाना 11वीं शरीफ तो बनाई है, पर हमने कभी हज़ूर शहंशाह बगदाद का इल्मी तारुफ नहीं करवाया। ये कर्ज है हमारी गर्दनों पर। हमने बताया नहीं हो कि एक छाप लग चुकी है सुन्नत व जमात पर कि जाहिलों को अपना पीर मानते हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ, हमने जिन्हें अपना पीर और इमाम माना है, ज़माना उनके इल्म और तहक़ीक़ को सलाम पेश करता है। हुज़ूर शहंशाह बगदाद से इतना गौसे आज़म उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, ये मेरी करम नवाज़ी फरमाएंगे और मेरी बात की तायीद करेंगे। आप ताजदार बगदाद और मीरा बाद में बने हैं, अल्लामा अब्दुल कादिर जिलानी पहले बने हैं, हुसूल इल्म किया। ये अलग बात है कि आप ज़माने तालिब इल्म में कुतुबियत के मकाम पर पहुंच चुके थे, लेकिन हुसूल इल्म के लिए निकले। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मदरसे में, किसी कॉलेज में ये नहीं देखा कि एक उस्ताद फजर से लेकर ज़ोहर तक 13 इल्म एक जगह बैठ कर पढ़ाता हो। आपको पता ही मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं करामते शुरू कर दूंगा तो आप भी खड़े हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनका इल्मी मकाम किसने बयान करने? मुस्तनद आलिम दीन 40 साल मसनद इल्म पर बैठकर आप दरसे हदीस पढ़ाया करते थे। अच्छा, जब आप मदरसे में पढ़ाने लगे तो जिस मोहतमम की जिम्मेदारी थी ना उस्तादों को सबक देना, उसने पूछा ताजदार बगदाद आप कौन से सबक पढ़ाएंगे? सबक पढ़ाते हैं ना मदरसों में, सरफ पढ़नी है, नाव पढ़नी है, उसूल फिक़ह पढ़ने। अब मैं सबक छोड़ दो, सारे जो लायक तालिब इल्म है ना वो औरों को दे दो, जितने नालायक है सारे मुझे दे दो, जितने खोटे हैं ना सारे मुझे दे दो। और फजर से लेकर जोहर तक 13 इल्म पढ़ाते थे। कोई उस्ताद मुझे बता दें, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बता दें जो 13 पीरियड पढ़ाता हो मुख्तलिफ उलूम के, 13 इल्म पढ़ाया करते थे। और ये जोहर की बात कर रहा हूँ, वैसे आपकी जो तदरीस का सिलसिला है वो इशा तक जारी रहता था। मेरी मिल्लत के बादशाह मुसलमानों, आप फतवा नवीसी किया करते थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। आपने अलहमद से वन्नास तक पूरे कुरान की तफसीर लिखी है, इसे तफसीर जिलानी कहा जाता है। नेट पर मौजूद है, जो आदमी देखना चाहे ज़ियारत कर सकते हैं। और बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ, उस दौर में जो अपने आप को इल्म फजल के इमाम कहते थे ना, वो ताजदार बगदाद की गलियों में कासे गदाई लेकर फिरा करते थे। इल्म मार्फत के इमाम, एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का नाम है जनाब जमालुद्दीन अब्दुर्रहमान इब्ने जोज़ी, जिन्हें मुहद्दिस इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा जाता है। मैं आपकी थोड़ी नहीं बड़ी तवज्जो का तालिब हूँ, बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। ये मुहद्दिस इब्ने जोज़ी की किताब है तलबीस इबलीस।
میرے پاس موجود ہے. یہ غوث اعظم سے ملاقات سے پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. آج کل لوگ وہ کتاب کے بڑے حوالے دیتے ہیں کہ محدث ابن جوزی نے جھوٹے پیروں کے خلاف بڑا کچھ لکھا ہے. وہ پیروں کو جاہل کہتے تھے، صوفیاء کو جاہل کہتے تھے، صوفی ہوتے ہی جاہل ہیں. لیکن یہ ان کی کتاب غوث اعظم سے ملاقات سے پہلے کی کتاب ہے، تلبیس ابلیس. آپ کا علمی مقام کیا ہے؟ آپ نے ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا ہے، لاکھوں غیر مسلموں کو آپ نے کلمے پڑھائے ہیں. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو شاگردوں سے کہا جب میرا وصال ہو جائے نا تو مجھے غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگو تو لکڑیاں نہ جلانا. حضور کس طرح پانی گرم کریں؟ اور جب میں کتاب لکھا کرتا تھا تو میں قلم گڑتا تھا. گڑنا سمجھتے ہیں نا؟ تراشنا. میں کلمے گڑتا تھا، کلمے تراشتا تھا. وہ جو میں کلمے گڑتا تھا نا، تراشے گرتے تھے نا، وہ میں نے جمع کیے ہوئے ہیں. وہ تراشے جلا کر ان پر پانی گرم کرنا اور پھر اس سے غسل دے کر مجھے قبر میں لٹانا ہے. اتنے علم دوست تھے. 80-84 کے قریب آپ کے استاد ہیں. بے شمار تصانیف ہیں. بہت بڑے علم والے تھے اور علم کا تھوڑا سا احساس بھی تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. تو عام صوفیاء کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا ابو العباس. ابو العباس نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، آپ پیروں کو نہیں مانتے، صوفیاء کے قائل نہیں. تو میری گزارش پر میرے استاد ہیں تو ایک دفعہ ذرا وقت نکال کر میرے پیر کی زیارت کے لیے بھی چلتے ہیں، کیونکہ وہ شہنشاہ بغداد کے مرید تھے. میں نے کہا تمہارا پیر کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میرا پیر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں. ابن جوزی کہنے لگے پیروں کے درس قرآن، پیروں کا تدریس سے کیا تعلق ہے؟ پیروں کے درس قرآن دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اب محدث ابن جوزی آیا ہے تنقید کی نگاہ لے کر. آگے ہزاروں کا اجتماع ہے اور اپنا جبہ علمی وقار وجاہت کے ساتھ آ کر غوث اعظم کے سامنے بیٹھ گئے. اب شہنشاہ بغداد کی محفل کا معمول یہ تھا کہ قاری قرآن کھڑا ہو کر قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، آپ اس کی تفسیر بیان کرتے، یا 2 یا 3 آیتیں پڑھتا. کوئی بھی قاری آپ کی محفل میں ہوتا ہے، ایک آیت پڑھتا، آپ اس کی تفسیر کرتے. اب ذرا چشم تصور میں دیکھیں، علم و فضل کا اتنا بڑا امام سامنے بیٹھا ہوا ہے، تاجدار بغداد جلوہ فروز ہیں، قاری کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی مختصر آیت پڑھی. شہنشاہ بغداد نے اس آیت کی پہلی تفسیر کی. ابو العباس تو شاگرد تھا نا ابن جوزی کا، تاجدار بغداد کا مرید تھا جو ساتھ لے کر آیا تھا، اس نے اپنے استاد کی طرف دیکھا. ابن جوزی نے یوں سر ہلایا کہ یہ تفسیر مجھے پتہ ہے، مجھے آتی ہے. شہنشاہ بغداد نے دوسری تفسیر کی. شاگرد نے پھر استاد کی طرف دیکھا، استاد نے سر ہلایا، یہ بھی مجھے آتی ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے. تاجدار بغداد نے تیسری تفسیر کی. شاگرد نے پھر استاد کی طرف دیکھا، استاد نے سر ہلایا، یہ بھی میرے علم میں ہے. 11 تفسیریں شہنشاہ بغداد نے کی ہیں. 11 دفعہ شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا ہے، استاد نے اس بات میں سر ہلایا ہے کہ مجھے پتہ ہے، یہ علم آتا ہے. اور جب غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی ہے، ابن جوزی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا ہے، منہ کھل گیا ہے. شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا، استاد نے یوں حیرت کا اظہار کیا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، میں تو جاہل سمجھتا تھا پیروں کو، یہ علم کہاں سے، یہ کیسی تفسیر ہے؟ اچھا پھر 13ویں 14ویں 15ویں 20ویں 30ویں غوث اعظم نے وہیں بیٹھے بیٹھے 40 تفسیریں بیان کی ہیں. کتنی تفسیریں ہیں؟ 40 تفسیریں. علم و فضل کا امام سامنے بیٹھا ہوا ہے. محدث ابن جوزی جو تلبیس ابلیس لکھ چکا تھا، جو صوفیاء کا قائل نہیں تھا، جو اولیاء کرام کی عزت شان اور تصرف کا قائل نہیں تھا، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. 11 تفسیروں پر سر ہلایا ہے کہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے. 40 تفسیریں سنی ہیں، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کاٹو تو جسم میں لہو نہیں. حیران پریشان ہے میری ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں. شہنشاہ بغداد نے 40 تفسیریں بیان کر کے مسکرا کر فرمایا لوگوں یہ کال تھا، اب حال کی طرف لوٹتے ہیں. یہ کال تھا، اب حال کی طرف لوٹتے ہیں. یہ زبان کی باتیں تھیں، اب دل کی گتھیاں سلجھاتے ہیں. یہ سامنے کی بات تھی، اب فکر اور روحانیت کی بات کرتے ہیں. آپ نے 41ویں تفسیر شروع کی، کوہرام مچ گیا، لوگ گریبان پھاڑ رہے ہیں، بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں. شہنشاہ بغداد نے 13 تفسیریں حال کی بیان کی، اور جب 13ویں تفسیر بیان کر رہے تھے، ابن جوزی اپنی جگہ سے اٹھا ہے، اپنا جبہ پھاڑنا شروع کر دیا ہے، یوں گریبان چاک کیا ہے، زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، وجد الحال کی کیفیت میں ہے، اور
وہی کوئی نہیں. ابن جوزی جیسا آدمی علم و فضل کا ایمان یوں گریبان پھاڑا ہے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. علماء میں اپنے آپ کو علم کا بحر شناور سمجھتا تھا، لیکن میں یہ سمجھا ہوں کہ میں تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر دریا میں انگلیاں، ریت میں انگلیاں پھیرتا رہا ہوں. تہ میں اتر کر علم و معرفت کے موتی چنے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی نے چنے ہیں. اور وقت نہیں میں آپ کو ابن تیمیہ کا معمول بتاؤں. ہر مہینے شہنشاہ بغداد کی ہر سال بڑی 11ویں شریف میں لنگر بھیجا کرتا تھا. غیر مقلدین کا پیشوا ہے، میں ادب سے نام لے رہا ہوں، میرا معمول نہیں میں کسی مسئلہ کا نام لے کے تقریر کروں یا بے ادبی سے نام لوں. ابن تیمیہ جیسی شخصیت ہر سال غوث اعظم کی 11ویں میں لنگر بھیجا کرتے تھے اور 40 اونٹ بھر بھر کے بھیجا کرتے تھے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اپنے ہوں یا بیگانے، سب نے پائیدار بغداد کے. اچھا، آپ خواتر پر کلام کرتے تھے، یہ بڑی خاص بات ہے. جو اس مرکز علم و معرفت کے مشرف سے سیریاب ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے میں کیا بیان کروں، آپ کے لیے مشکل ہوگا. خواتر پہ کلام. کس پہ کلام؟ تھک گیا میرا خیال ہے. کس پہ کلام ہے؟ خواتر پہ. پتہ ہے خواتر پہ کلام کسے کہتے ہیں؟ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں نا، میں کوئی بات کر رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا رہا ہوں، بڑا ہوگا کہیں گے تقریر اچھی کر رہے ہیں، لیکن میں کس نیت سے کر رہا ہوں یہ تو آپ نہیں نہ جانتے. جی کس لیے کر رہا ہوں؟ خود نمائی ہے یا کوئی اور ہے؟ بات ہے میرے دل میں کہ میں جانتا ہوں، یہ میرا پروردگار جانتا ہے. اچھا، آپ کو میرے دل کی نیت کا علم نہیں اور مجھے آپ کے دلوں کی نیتوں کا علم نہیں. آپ میں جتنے لوگ احباب بیٹھے ہیں اتنے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، مجھے ان کا علم نہیں. خواتر پہ کلام کرنا اسے کہتے ہیں وہ خطیب اعظم جو مسند ارشاد پر فائز ہو، جس آدمی کے دل میں جو جو سوال ہے اس کے پوچھے بغیر اسے جواب دینا شروع کر دے. یہ ہے خواتر پہ کلام. یہ ہے غوث اعظم خواتر پہ کلام کیا کرتے تھے. کوئی موضوع سوچ کے کوئی آ جاتا، آپ اس پہ کلام شروع کر دیتے تھے. بڑی معروف بات ہے. ایک نحو کا بہت بڑا عالم تھا، صرف و نحو، یہ عربی اور گرامر کی باتیں ہیں. تو وہ سوچ کے آیا کہ میں آج غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کا کلام سنوں گا، وہ جو شعر پڑھیں گے نا اس میں جو نحو اور صرف کی ترکیبیں ہیں وہ گنوں گا، کتنی ترکیبیں استعمال کرتے ہیں. مشکل ترین بات ہے یہ، بس آپ سمجھ جائیں گے. کلام میں، شاعری میں ترکیبیں استعمال کرنا، ہمیں تو ردیف کافی کا ہی پتہ ہے نا، اصطلاح ہے. تو یہ سوچ کے آیا کہ میں دیکھوں گا غوث اعظم جو کلام پڑھیں گے نا اس میں کتنی ترکیبیں ہیں. اور ایک دھاگا لے کے آیا، چادر لے کے بیٹھا ہوا ہے. شہنشاہ بغداد نے کلام کرتے کرتے ایک شعر پڑھا، ایک ترکیب آئی، اس نے ایک گرہ لگا دی. گرہ سمجھتے ہیں نا؟ گنڈ، پشتوں میں گٹا کہتے ہیں، گنڈ لگا دینا. ایک گنڈ لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی، وہ گرے گنڈے لگا رہے. جب وہ 30-40 گرے لگا چکا، شہنشاہ بغداد نے واز کرتے کرتے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور میں تیرا عجب معاملہ ہے، میں گرے کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے. میں گرے کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے. وہی زمین پر لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گئے. یہ ہے خواتر پہ کلام. مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں میں کیا کیا سوال ہیں، پر شہنشاہ بغداد بیٹھتے تھے، 10,000 کا مجمع بھی ہوتا سمجھ جاتے کون آدمی، کون سادمی کون سا سوال لے کے آیا ہے، اور خالی نہیں لوٹاتے، سوال کا جواب عطا فرما کے لوٹایا کرتے تھے. بس آخری بات کر رہا ہوں شہنشاہ بغداد کے حوالے سے. ایک دن بغداد میں جمعہ کا دن تھا تو ایک تاجر آ گیا. دن ہے جمعہ کا، جمعہ پڑھنے کا وقت ہوا. تو دور کسی علاقے سے آیا تھا، بغداد کا رہنے والا نہیں تھا. لوگوں سے کہتے ہیں مجھے کوئی اچھے سے خطیب بتاؤ جن کے پیچھے جا کے میں جمعہ پڑھوں تو مجھے جمعہ پڑھنے کا مزہ آ جائے. لوگوں نے کہا جاؤ تاجدار بغداد کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھو، بڑے اعلیٰ خطیب ہیں، بڑی علمی روحانی شخصیت ہے. وہ آیا شہنشاہ بغداد کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور آپ کو محض ایک خطیب سمجھ کے آئے ہیں. کیا سمجھ کے آئے؟ بس میری آخری بات ہے، کیا سمجھ کے آئے؟ محض ایک خطیب ہی سمجھا، بڑا کوئی علمی بیان کرنے والی شخصیت ہوگی. شہنشاہ بغداد کی مسجد میں داخل ہوا. جیسے غوث اعظم کی مسجد میں آیا، شہنشاہ بغداد نے اپنا خطبہ، اپنا واز چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو مسجد میں داخل ہوا ہے اس کا نام لے کے اسے بلایا ہے. توجہ نہیں کر رہے، جو پہلی دفعہ سامنے آیا اس کا نام کیسے جان لیا ہے؟ نام لے کے اسے بلایا ہے اور فرمایا او فلاں آدمی، او عقل کے اندھے، تو میرے واز کو کیا سمجھے گا، تو میری گفتگو کیا
کیا سمجھے گا؟ وہ آدمی بے شک تاجر تھا، بزنس مین تھا، دنیا دار تھا، پر بے ادب نہیں تھا، لینے کا گرو جانتا تھا۔ وہ آدمی لوگوں کا مجمع چیرتا ہوا غوث اعظم کے سامنے آیا، گھٹنوں کے بل کھڑا ہوئے اور اپنا امامہ کھول دیے، دستار کھول دیے۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا دستار کیوں کھول رہا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا سر اس دستار کے قابل نہیں، اور میں خالی عقل کا ہی اندھا نہیں، میں دل کا بھی اندھا ہوں۔ میں خالی عقل کا ہی نابینا نہیں، دل کا بھی نابینا جو آپ کو نہیں پہچان سکا۔ اب شہنشاہ بغداد نے عاجزی دیکھی تو پیار آ گیا، انکساری دیکھی تو پیار آ گیا۔ ممبر سے نیچے اترے، اس آدمی کے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ اکبر، پھر اس کی چادر کو پکڑے، اس کے سر پہ دستار کو ول دینا شروع کر دیے، دستار بندی کر رہے ہیں۔ جب اس کے سر پہ امامہ باندھ چکے، فرمایا جا، جب تو آیا تھا عقل کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا، عبد القادر نے تیری عقل کو بھی روشن کر دیا ہے، تیرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے۔ یہ ہے خواتر پہ کلام، یہ ہے تاجدار بغداد کی محفل سے۔ اور آپ کے شہنشاہ بغداد کا یہ فرمان تو زبان زد عام ہے، قصیدہ غوثیہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کی۔ 1-1.5 منٹ مجھے اور برداشت کر لیں، اس کے بعد آپ خود ہی بولیں گے، بلوانے والوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا فرمایا؟ میرا قدم ہر ولی کی۔ شیخ سنا کا ایک علاقہ ہے، بڑے معروف بزرگ تھے، بڑے کامل ولی تھے، ان کی زبان سے جملہ پھسل گیا۔ انہوں نے کہا جی شہنشاہ بغداد کا قدم ہوگا ولیوں کی گردنوں پر، میری گردن پر ان کا قدم نہیں ہوگا۔ گردنوں پر میں یہ نہیں کہتا کہ قدم نہیں ہوگا، لیکن میری گردن پر نہیں۔ جب یہ زبان سے جملہ نکل گیا تو امتحان آ گیا۔ امتحان کیا آیا؟ ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی، عیسائی عورت سے محبت ہو گئی، اس کے پیچھے خانقاہ بھی چھوڑ دی، مرید بھی چھوڑ دیے، اس کے پیچھے چل دی۔ ان کے ایک مرید تھے خواجہ فرید الدین، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہیں نہیں گئے، سیدھا غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر ماشکی بن گئی۔ ماشکی سمجھتے ہیں؟ پانی بھرنے والی ماشکی بن گئی۔ شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کے خانقاہ کی خدمت کر دی، ڈپٹی تھی، پانی لا کر بھرتے تھے وضو کے لیے۔ ادھر شیخ سنا غافل ہو چکے تھے، عیسائی عورت کا باپ پادری تھا، اس سے رشتہ مانگا۔ جس عیسائی عورت کے عقیدے میں شرک نہ پایا جاتا ہو، اس اہل کتاب عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ عیسائیوں میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں نبی مانتے ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ پادری سے بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں رشتہ دیتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے، میرے سامنے آپ نے شراب بھی پینی ہے اور خنزیر کا گوشت بھی کھانا ہے، یہ 2 کام کر لو میں تمہیں بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں۔ اب دل پر زنگ چڑھ چکا تھا، تو پادری آیا گوشت لے کر اور شراب کا پیالہ لے کر، دونوں چیزیں سامنے رکھ دی۔ شیخ سنا نے شراب کا پیالہ اٹھایا، شراب کے پیالے کو ہونٹوں کے قریب لانے لگے ہیں پینے کے لیے۔ آپ کی بڑی توجہ کا طالب ہوں، میرا سارا موضوع خود بخود آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ ادھر پیر شراب پینے لگا ہے، ادھر مرید غوث اعظم کو وضو کروا رہا ہے۔ مرید وضو کروا رہے ہیں تاجدار بغداد کو، پانی وضو کے لیے پانی ڈال لے، شہنشاہ بغداد وضو کر رہے ہیں۔ اچانک وضو کرتے کرتے آپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، یوں دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا کسی کا مرشد ڈوب رہا ہے، کسی کا پیر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ تو وضو کرنے والے کی شان ہے نا، ذرا کروانے والے کی بھی سن لیں۔ تاجدار بغداد نے فرمایا کسی کا پیر تباہ ہونے لگا ہے، کسی کا مرشد ڈوبنے لگا ہے۔ پانی اٹھا کر وضو کروانے والے نے کہا حضور مرید بھی اسی لیے وضو کروا رہے میرے پیر کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے، میں بھی تو اسی لیے خدمت کر رہا ہوں، میں جو دنیا چھوڑ کر یہاں ماشکی بناؤں، میں یہاں کیوں خدمت کر رہا ہوں، میرے پیر کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ شہنشاہ بغداد نے وہی وضو کا پانی لیا، اللہ اکبر فرمایا، پانی اس علاقے کی طرف پھینکا جہاں شیخ سنا شراب پینے لگے تھے، پانی کے چھینٹے سینے پر لگے، شراب کا پیالہ پھینکا، جنگلوں کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے اتنی دور پانی کیسے چلا گیا؟ ابھی میں نے عاصم بن برقیہ کا واقعہ سنا ہے، ابھی آپ کو، اور اللہ کرے آپ بات سمجھیں، اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ عاصم بن برقیہ جناب سلیمان کا درباری تھا، اولاد سلیمان میں سے نہیں تھا، جناب سلیمان کی اولاد نہیں تھا، اور میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کی رگوں میں خون بھی خون حیدر کرار ہے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ تاجدار بغداد نے پانی لیا، اس علاقے کی طرف پھینکا، شیخ سنا کے
सीने पर पानी के छींटे गिरे, पानी शराब का प्याला जमीन पर फेंका, जंगलों की तरफ दौड़े हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। ताजदार बगदाद ने फरमाया फरीदुद्दीन तू मेरी खिदमत करता रहा है, जब मैंने सीने में तेरे पीर को तबाह होने से बचा लिया है। और जुमला सुने जिसके लिए मैंने सारी बात शुरू की थी। ताजदार बगदाद ने फरमाया जा जाके खानका खोल, जा जाके ताले खोल, सफाइयाँ कर, तेरा पीर आ रहा है। और जब तेरा पीर तेरी खानका में आ जाए उसे कहना अब्दुल कादर उम्मत मोहम्मदिया का वो वली है जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है। तूने इनकार किया था, इम्तिहान आ गया। अब्दुल कादर उम्मत मोहम्मदिया का वो वली है जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है। मुझे दूसरी दफ़ा मौका मिल रहा है इस गुलशन कादरियत में हाज़िरी का और बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने का। इनके चेहरों पर जो सजदों का नूर है, इनकी आंखों में जो रूहानियत का कैफ है, ये बता रहा है कि तार जुड़ी हुई है। पीछे को मर्द शब जिंदादार की निगाह काम कर रही है। वरना आप अक्लमंद हैं, आप जानते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता पूरा जिस्म मुर्दा हो जाए और छोटी उंगली में जान हो। ऐसा हो सकता है जी? कभी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि जिस्म तो मुर्दा लेकिन उंगली हरकत कर रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जड़ें तो खुश्क हैं, तना खुश्क हो चुका है, शाखें हरी हैं। ये शाखों का हो रहा होना इस बात की दलील है कि जड़ें जिंदा हैं। ये उंगली का हरकत करना इस बात की दलील है कि जिस्म जिंदा है। पता चला जुज़ जिंदा हो तो कुल जिंदा होता है। नहीं समझे मैंने क्या कहा है? जुज़ जिंदा हो तो कुल जिंदा होता है। अरशद हुसैन हाशमी साहब के चेहरे पर जो सजदों का नूर है, इन सूफिया के चेहरों पर जो नूर है ना, ये बता रहे हैं कि इनकी तार जुड़ी हुई है। पीछे ताजदार बगदाद की निगाह फैज़ रसां काम कर रही है। दुआ गो अल्लाह करीम इस आस्ताने मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम फरमाए। जो मशाइख सूफिया कराम यहाँ जलवा फरोज़ हैं, इनका साया इरादतमंदों के सरों पर हमेशा कायम व दायम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।